اور 15 دن دیے گئے مدعا علیہ کو کہ وہ اس نوٹس کا جواب دے دے، اور ود ان 1 month جو ہے انہوں نے سوٹ فائل کر دینا ہے۔ اور نوٹس دینا ضروری ہے، اور اس نوٹس کا ثبوت جو ہے وہ اس دعوے میں ایک لازمی امر کے طور پر آئے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرم بطور کنزیومر مینوفیکچرز کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہوتا ہے، یعنی مینوفیکچرنگ کمپنی سے ایک فرم مال خریدتی ہے، پھر آگے وہ سیل آؤٹ کرتی ہے۔ جب اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں صاحب، تو جو فرم ہے وہ بطور کنزیومر آ جائے گی اس مینوفیکچرنگ کمپنی کی، تو وہ فرم بطور کنزیومر اس مینوفیکچرنگ کمپنی کے خلاف کنزیومر کورٹ میں داد رسی حاصل کرنا جو ہے وہ بطور حق استعمال کر سکتی ہیں۔ اس بات کو 2013 CLD پیج 267، PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 69 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب جو تعلیمی ادارے ہیں، پرائیویٹ ہیں، مثلاً کوئی اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، تعلیمی درسگاہیں ہیں، اس میں پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ سیول لٹیگیشن میں جا کے اپنی حقوق کی ریڈریسل کروا سکتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کرتا ہے۔ اس بات کو PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 239 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب کمپلینٹ دائر کرنے کے بارے میں میعاد یا کوتاہی کے بارے میں کنزیومر کورٹ مناسب طریقے سے فیصلہ صادر کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے کسی بھی سوال پر کوئی اگر کوسچن آف لا ہے یا کوسچن آف فیکٹ ہے تو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے تحت فیصلے سے فریقین کا مقدمہ ٹرائل میں متاثر ہو سکتا ہے، یعنی انٹرم آرڈر یا عبوری جو بھی درمیانی حکم نامہ ہے اس کے خلاف خطی صورت بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2016 CLC پیج 1145 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے۔ اب پنجاب میں 2005 میں جب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 لایا گیا تو اس کے پریمبل میں یہ واضح کر دیا گیا کہ صارف کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکے، اور ہمیشہ انصاف وہ ہے جو نہ صرف کیا جائے بلکہ کیا جانا نظر بھی آنا چاہیے صاحب، یعنی اس کو حق حقوق تو حاصل ہیں لیکن اس کے حق حقوق کی تشہیر بھی کی جانی چاہیے۔ آج میں نے ایک بینر پڑھا ہے باہر مارکیٹ میں لگا تھا کہ صارف جو ہے ہی از اے باس، نیچے لکھا تھا کہ کنزیومر پروٹیکشن کونسل نے یہ بنیادی طور پر وہ بینرز لگوائے تھے، اور ایک بینر پہ لکھا تھا کہ صارف بادشاہ ہے۔ اب اس حوالے سے یہ جو اسپرٹ ہے کہ نہ صرف اس کے رائٹس کی پروٹیکشن بلکہ اس کی پروٹیکشن جو ہے اس کو پبلسائز بھی کیا جائے، ایڈورٹیزمنٹ بھی اس کی جائے، تاکہ لوگوں میں شعور آ جائے، صارف کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے۔ اس بات کو 2016 CLC پیج 1417 لاہور ہائی کورٹ میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب صاحب پنجاب
کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 جو ہے وہ ایک کنزیومر کے رائٹس کا تحفظ اور اس کی تشہیر کرتا ہے، اور جلدی سے داد رسی یعنی 6 ماہ کے اندر اندر جب سمن وصول کر لیتا ہے ڈیفینڈنٹ پارٹی تو داد رسی دے دیتا ہے، اور نقائص سے بھرپور پروڈکٹ یا سروسز کے خلاف یہ ایک مؤثر ہتھیار ہے جو ہرجانے اور معاوضے کی ادائیگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کنزیومر کورٹ جو ہے ہرجانہ بھی دلواتی ہے، معاوضہ بھی دلواتی ہے، اور وہ صارف جس کا نقصان ہوا ہوتا ہے اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں کہ وہ صارف عدالت میں کمپلینٹ دائر کر دے یا اس کمپلینٹ میں ہی معاوضہ لے لے، یا پھر ہرجانے کے لیے کوئی دعویٰ بھی دائر کر سکتا ہے مینٹل ایگونی کے حوالے سے، علیحدہ سے بھی کر سکتا ہے، سیول کورٹ بھی اس میں جایا جا سکتا ہے، کوئی بار نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2016 CLC پیج 1104 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیے گا صاحب کہ جب بھی کبھی جنرل لا اور اسپیشل لا میں کانفلکٹ آ جائے تو اسپیشل لا ہمیشہ پریویل کرتا ہے، سپرسیڈ کر جاتا ہے، اور خصوصی قانون جو ہے وہ عمومی قانون کے اوپر فوقیت حاصل کر جاتا ہے۔ اگر نیچر کنزیومر کے حوالے سے بنتی ہے تو پھر کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کے تحت ہی کارروائی کرنی چاہیے۔ اس پوائنٹ کو 2012 CLD پیج 846 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور کنزیومر کورٹ جو ہے وہ معاوضے یا ہرجانے کا تعین کرنے کے لیے کسی بھی قسم کے کسی ایکسپرٹ کی خدمات کو حاصل کر سکتی ہے۔ اس بات کو PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 196 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور اگر کوئی دکاندار یا کوئی کمپنی پنجاب کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی کرتی ہے، مثلا وہ سیکشن 19 کے تحت لازمی ہے کہ جو بھی چیز بیچی ہے اس کی رسید جاری کرے، اگر وہ چیز کی رسید نہیں جاری کر رہا ہے تو ایک جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو دین یہ جو انفرنجمنٹ آف رائٹ آف کنزیومر ہے، چونکہ اس کی پروٹیکشن کرنی ہے، تو پھر ہر وہ چیز جو کہ کنزیومر کی پروٹیکشن میں ہے، اس سے کنسرن ہے، وہ کنزیومر پروٹیکشن کے حوالے سے کنزیومر کورٹ کی جورسڈکشن میں فال کر جاتی ہے اور کنزیومر کورٹ کے دائرہ اختیار میں آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے 2015 YLR پیج 2362 لاہور ہائی کورٹ ڈسکس کر دیتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ کنزیومر کورٹ بنیادی طور پر کنزیومرز کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے 2014 CLD پیج 648 لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں اس حوالے سے کچھ گپ شپ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب لوکس اسٹینڈائی کی اگر ہم بات کریں نا صاحب، تو کنزیومر جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں جانا پڑے گا۔ تو کنزیومر کورٹ سے صرف اسی وقت رجوع کیا جا سکتا ہے جب آپ کنزیومر کی ڈیفینیشن میں آ رہے ہیں، آپ بطور متاثرہ پارٹی کنزیومر کی تعریف میں آتے ہیں۔ اگر آپ کنزیومر نہیں ہیں، ٹریڈر ہیں، تو پھر پرابلم ہو جائے گی۔
اس حوالے سے 2012 SCMR پیج 730، 2015 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 235 اس حوالے سے ڈسکشن دے دیتی ہے ہمیں۔ اب بعض اوقات بینکنگ فراڈ آ جاتا ہے یا بینکنگ میں ایسی ریگولیرٹیز آ جاتی ہیں یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی ایسی ریگولیرٹیز آ جاتی ہیں، ایسی مس کنڈکٹس آ جاتی ہیں، ہوتے تو ہم صارف ہیں بینک کے، لیکن چونکہ اسپیشل لا موجود ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001، تو پھر ایسے معاملات جو ہیں بینکنگ کوڈ کے دائرہ اختیار میں آنے والے جو بھی معاملات ہیں وہ تمام معاملات کنزیومر کوڈ کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 140، PLD 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 168 جو ہے وہ ہمیں اس بات کی وضاحت دے دیتی ہے۔ اور صوبائی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک سے زائد علاقہ جات پر کنزیومر کورٹس قائم کرے، یعنی کنزیومر کورٹس پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ کی جائے گی، ججز بھی اور وہ قائم بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی پروونشل گورنمنٹ کرے گی۔ اور جب کبھی بھی صارف محسوس کرتا ہے کہ اس کی رائٹس کو انفرنج کیا گیا ہے تو بنائے دعویٰ جب کریٹ ہو گیا ہے تو ود ان 30 days 15 دن کا نوٹس، 15 دن جواب کا انتظار اور 1 ماہ کے اندر اندر اس بات کو PLD 2014 لاہور پیج 561، PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 196 اور 2014 CLC پیج 1454 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب کنزیومر کورٹ سے تاخیر کے بارے رعایت کے لیے کنڈونیشن آف ڈیلے میں جانا ضروری۔ از خود کوئی بھی کنزیومر کورٹ کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے فراہم نہیں کرتی، اور اگر سفیشینٹ ریزن نہیں نہ دی گئی تاخیر کے حوالے سے تو کنزیومر کورٹ قطعی صورت تاخیر میں رعایت نہیں دے گی۔ اس حوالے سے PLD 2014 لاہور ہائی کورٹ پیج 196، 2014 CLC پیج 154 لاہور ہائی کورٹ، 2012 CLD پیج 1461 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے ڈسکشن ہمیں مل جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کنزیومر کورٹ جو ہے وہ ایک اسپیشل لا کے تحت چل رہی ہے، اور اس میں معاملات جو ہیں وہ مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے تحت معاملات ہی آتے ہیں۔ تو کنزیومر کورٹ میں کبھی بھی تاخیر کے معاملے کے اندر اگر آپ سیکشن 5 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو زیر بحث لانا چاہیں تو کبھی صورت اپلائی نہیں ہوگی وہاں پہ۔ اس حوالے سے PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 468 اور PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 400، 2013 CLD پیج 1105 اس بات کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد صاحب یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جب بھی کبھی تاخیر کی بات آ جائے تو تاخیر کے لیے آپ نے سفیشینٹ گراؤنڈ دینی ہے، اور عدالت جو ہے وہ رعایت دے بھی سکتی ہے اور رعایت نہیں بھی دے سکتی، لیکن از خود کبھی بھی کنزیومر کورٹ جو ہے وہ تاخیر میں رعایت نہیں دیتی ہے۔ اس بات کو PLD 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 468 اور PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 400 واضح کر دیتی ہے۔
اب بات تو اس طرح سے ہے کہ جب بھی کبھی آپ کنزیومر کورٹ میں بطور صارف آتے ہیں نا، تو پہلے آپ نے 15 دن کا نوٹس لازم دینا ہے، اور اس نوٹس کو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے۔ 2014 CLC پیج 154 لاہور ہائی کورٹ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے۔ اب پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ایک اسکول کے خلاف، تعلیمی ادارے کے خلاف کنزیومر کورٹ میں تھے۔ حالانکہ اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹس موجود ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے خلاف کنزیومر کورٹ جو ہے وہ مقدمہ سننے کی مجاز نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کمپیٹنٹ فورم پہ چلے جائیں، اگر کوئی پرابلم ہے سول کورٹ میں چلے جائیں، مدر کورٹ کے طور پہ وہ لے لے گی مقدمے کو۔ اس بات کو 2011 CLD پیج 927 اور لاہور ہائی کورٹ اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 239 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ بعض اوقات صارف کی ڈیفینیشن تو خیر دی ہوئی ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2005 میں، بعض ایسے معاملات ہیں جو کہ قانون اس حوالے سے اسپیسیفک ڈیفینیشنز نہیں دیتا ہے، اسپیسیفک ٹرمز کو ڈیفائن نہیں کرتا ہے، تو ایسے معاملے میں جو جرنل ڈکشنری ہے، جو بھی قانون کی ڈکشنری ہے، اس کا جو مطلب ہوگا، اس کا جو میننگ ہوگا، اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اور پچھلے دنوں جب ٹیکنیکل مشینری کا بات آ جائے، خاص طور پہ ٹیکنیکلٹیز کی بات آ جائے، کنزیومر ایسی چیزیں بھی تو ہیں، جیسے یہ موبائل ہے، اس میں مختلف معاملات ہیں، سافٹ ویئرس ہیں۔ 2011 YLR پیج 2780 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ صاحب یاد رکھیے گا کہ کنزیومر کورٹ ایک اسپیشل کورٹ ہے، اور یہ قطعی صورت عمومی نوعیت کے جو معاملات ہیں نا، وہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ایز اے کنزیومر یعنی آپ نے اس بات کو واضح بھی کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے طریقہ کار کو متعین کرے گی، اور PLD 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 31 اور 2013 MLD پیج 1530 لاہور ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے، یہ وضاحت دے دیتی ہے اور اسپیسیفکلی واضح کر دیتی ہے کہ CPC 1908 جو ہے وہ قطعی صورت جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا کورٹ کے اوپر، کہ وہ لازمی طور پر جو ہے وہ، چونکہ یہ دیوانی چارہ جوئی تو ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ CPC ہی ان دا اسٹرکٹ سینس آف اپلیکیشن اس پہ اپلائی ہو۔ اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک دوست نے ایک کوسچن رائز کیا تھا کہ کیا کنزیومر کورٹ کسی بل کی منسوخی یا میٹر کی تبدیلی بارے فیصلے کرنے کی مجاز ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ کنزیومر کورٹ محدود اور خصوصی دائرہ اختیار رکھتی ہے۔ اب جو بھی اسپیشل کورٹ ہے اس نے فیصلہ میرٹ پر کرنے سے پہلے اپنے دائرہ اختیار کا تعین کرنا ہے۔ چونکہ سوئی گیس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اسپیشل کورٹس موجود ہیں، سوئی گیس کی عدالتیں موجود ہیں،
بجلی کی وابڈا کی علیحدہ سے کورٹس موجود ہیں، اسپیشل کورٹس موجود ہیں. اگر کوئی رائٹس انفرنجمنٹ ہوئی ہے تو آپ سول کورٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سوئی گیس کے بل کی منسوخی یا گیس کے میٹر کی تبدیلی جو ہے وہ کنزیومر کورٹ کے اختیار سماعت میں آتی نہیں ہے، کیونکہ محدود دار اختیار ہے اس کا، جس کا تعین اس نے خود کرنا ہے. اس بات کو 2012 CLD پیج 1428 لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا. تو صاحب یہ لیگل ایشوز تھے پاکستانی لیگل فریم ورک کے پرسپیکٹو میں. ایک کنزیومر پروٹیکشن، کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کے حوالے سے چند باتیں تھیں. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.